عالمہ بنتی ہے تو اس کا پورا خاندان سدھر جاتا ہے۔ وہ خوشبو رک نہیں سکتی، وہ پھیلتے چلے جاتی ہے خاندان میں، محلے میں، اس علم دین کی برکت پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گود میں بچے پلتے ہیں، وہ گھر میں رہتی ہے، گھر کے ماحول کو سدھارنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک لڑکا جب عالم بنتا ہے تو ایک ہی لڑکا ہوتا، مگر جب لڑکی لیے یہ لوگوں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا، میں نے کہا رشید بھائی یہ جو کام ہے دنیا کا سب سے بڑا کام، دنیا کے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک سب سے بڑا کام ہے۔ آپ سیکھیں گے تو نماز صحیح پڑھ سکیں گے۔ مسجد بنانا کمال نہیں ہے، آپ ایک زمین خرید لو، 2 سال 3 سال میں مسجد کھڑی ہو جاتی ہے، مگر نماز پڑھنے والے کہاں سے لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ نمازی نماز کے طریقے سیکھا تو نماز پڑھنے آئے گا، نماز کی ترغیب پایا تو نماز پڑھنے آئے گا۔ مگر یہ ایسے کارخانے ہیں جہاں پر بالکل ناکارہ، جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جن کے دماغ میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، ان کے دل و دماغ میں، ان کی زبان میں آپ قرآن کو، حدیث کو، نماز کے طور طریقوں کو، اخلاق و کردار کو ڈال دیتے ہیں۔ سیدھے لوگوں نے کہا مدرسوں میں جب آتے بچے تو پتھر کے شکل میں ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو بالکل بن کے سنور کے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کو سنوارنے کے کارخانے ہیں۔ کارخانے مورتیاں بنانے کی بھی ہوتی ہیں، پتھر کو مورتی بناتے ہیں تو سب لوگ اس کو پوجنے لگتے ہیں، وہ دوسرے مذہب کی بات ہے۔ مگر پتھر کو سمجھو، پتھر جب تک ناکارہ تھا تو کسی بھی راہ میں پڑا ہوا تھا، جب اس کو تراشا جاتا ہے تو لوگ اس کو پوجنے لگتے ہیں۔ ویسے ہی یہاں جب بچیاں آئیں گی پڑھنے کے لیے، ایک ناہنجار پتھر کی شکل میں ہوں گی، یہاں معلمات ان کو زیور علم سے آراستہ کریں گے، ان کو سنواریں گے، سجائیں گے، تو پھر وہ معاشرے کی زینت بن جائیں گے۔ خاندان والے، محلے والے سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کا پورا پورا اجر، ان کا پورا پورا ثواب آپ لوگوں کو جو اس پہ تعاون کرتے ہیں، اس کام کو انجام دینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو یہ ثواب ملنے والا ہے۔ جب تک زمین پر رہیں گے تب بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس کا حقیقی ثواب کو اس وقت آپ محسوس کریں گے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئے مگر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، آج خبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی جا کر ان کو روزانہ دیکھتے نہیں۔ باپ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے تو بیوی دیکھتی ہے، بیٹے دیکھتے ہیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں، ڈاکٹر کا علاج ہوتے رہتا ہے، بیٹھے اٹھے ان کی طرف نظر ہوتی ہے۔ مگر وہی باپ جب اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو خبر میں ڈال کے منو مٹی ان پر ڈال کر آتے ہیں، کون ان کو دیکھنے والا؟ بابا تک جائیں گے، آپ دادا کا حال کیا ہو رہا ہے، پردادا کا، لوگوں کو پردادا کا نام نہیں معلوم، بعض لوگوں کو دادا کا نام نہیں معلوم۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، سال ہر سال سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن، جب قیامت برپا ہوگی جب اٹھائے جائیں گے، جب تک تو قبر میں رہنا ہے۔ کیا حال ہوگا قبر میں، ہمارا کیا حال ہوگا قبر میں؟ اس لیے دوستو اس قبر کا خیال کرتے ہوئے ایسے ہمارا ساتھ دینے والے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں گا، جب بندہ یہاں سے نیک کام کر کے جائے گا تو اللہ تعالی، ہم جو کفن پہنا کے بھیجتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے، اس کا کلر کیا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے فرشتوں یہ میرا خاص بندہ ہے جی،
یہ میرے دین کا پرچم لہرا رہا تھا دنیا میں میرے نام کو روشن کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، میرے فرشتوں، یہ بندہ میرے کلام کو پڑھنے پڑھانے کا انتظام کر رہا تھا، میرے بندوں کو ہدایت کے لیے مدد کر رہا تھا۔ اب اس کو ایسا مت چھوڑو، اس کو جنت کی لباس پہنا دو، اس کو ایسا مت چھوڑو، اس کو اس کی قبر میں جنت کا فرش کر دو۔ جیسا ہم مسیری پہ سوتے ہیں ویسے قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی فرش کا انتظام کروا دیتا ہے، اور بولتا ہے اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دو، جہاں تک یہ میرا بندہ دیکھے گا وہاں تک اس کی قبر کو وسعت دے دو۔ یہاں یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مہیلا سے، مگر یہاں سے باہر نکل کے آپ دیکھو تو کہاں تک دیکھ سکتے آپ، وہاں تک ہماری خبر کو اللہ وسیع کرنے کا حکم دے گا۔ جہاں پھرنا ہے پھرو، اور کیا حکم دے گا؟ فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دو۔ اب آپ کھڑکی میں ٹھہرو، دروازے میں ٹھہرو، ہوا آتی ہے آپ کو، وہ ہوا میں خوشبو نہیں رہتی، مگر جنت کی ہوا میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھا، خوشبو بھی آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی رہے گی، خوشبو بھی رہے گی۔ جنت ہے، کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ خبر کیا ہو جاتی ہے؟ جنت بن جاتی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزارتا، اللہ کے دین کے کام کے لیے تگ و دو کرتا، محنت کرتا، کوشش کرتا، اس کے لیے اللہ کا یہ انتظام ہے۔ اب بولو آپ، میری داڑھی وائٹ ہوگی تو میں مرنے کے بالکل قریب ہوں، ایسا اور بھی لوگ ہیں جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی، 65 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، 55 سال کی ہو گئی۔ ہم کب تک زندہ رہنے والے ہیں؟ آپ بولیں گے مسلمان، جوان بچوں کو نہیں بول سکتے بڑھاپے کا کیا حال ہے، بوڑھا ہو کے مرتا بول کے یقین ہے کہ آدمی جوانی میں بھی مر سکتا۔ کتنے جوانوں کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی ہے، کتنے جوانوں کے جنازوں کو کندھا ہم نے دیا، مگر جو زندگی ہم کو ملی ہے یار، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے ایک ایک سانس پر ہم کو شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی زندگی جو باقی ہے اس میں کچھ کام کر کے جانا ہے، بیج بونا ہے، ایسا بیج جس کا پیدا، جس کا سایہ، جس کا ثمر ہم کو خبر میں حاصل ہونا ہے۔ اس واسطے کبھی بھی میں ایک بات بولتا ہوں، محبتوں کا اور پورے انداز سے آپ کے ساتھ کندھا بہ کندھا لگا کر کام کرنے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا۔ میں تو بولا فرید الدین صاحب سے، رشید بھائی سے کہ دیکھو بھائی، وہ الفاظ منہ علی بابا کا ہے، الفاظ بندہ نواز ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا کام شروع میں تو بہت کمزور نظر آئے گا، مگر آگے چل کر بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور میں یہ بولتا تھا جب ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے، یہ چیز ہم شروع کرنا ہے، پھل کوئی اور کھانے والا ہے، مگر علی بابا کے کہنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ رشید بھائی، فرید الدین صاحب، اب انشاءاللہ پھل بھی آپ دیکھیں گے، بیج بھی بوئیں گے، پھل بھی دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ انشاءاللہ تیزی سے کام بڑھے گا۔ بس آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کا تعاون کیجئے، اور تعاون میں سب سے بڑی چیز دعا کیجئے کہ اپنی ہر دعا میں اس بات کو شامل۔ ہمارا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ، ہمارے پاس ہتھیار جو آج ہندوستان میں جو ہم جی رہے ہیں مسلمان،
12 साल में जो हुकूमत है, 12 साल में इनका प्रोग्राम ये था कि मुसलमानों को मसल के रख देंगे, खत्म कर देंगे। हम फिर भी शान से जो जी रहे हैं उसकी वजह हमारी दुआएं हैं। उनके पास दुनियावी असलाहा है, दुनियावी हथियार है, हमारा हथियार दुआ है। हम परेशान होते हैं तो मस्जिद में जाकर अल्लाह को आवाज देते हैं, जानिमाज बिछाकर अल्लाह को आवाज देते हैं, और अल्लाह, हमको यकीन है अल्लाह हमारी आवाज को सुनता है। इसीलिए आज हम सर उठा के जी रहे हैं। तो आपकी दुआ में अल्लाह बहुत तासीर रखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बारिश नहीं हो रही मुसाफ, बारिश नहीं हो रही, दुआएं करो। मैं बोलता हूँ मैं नुमाइंदा हूँ, मैं आवाज लगाने वाला हूँ। मेरे पीछे जितने लोग हैं उसमें कोई एक ऐसा बंदा होगा, अल्लाह ताला उसकी आमीन को कबूल करेगा, बारिश नाज़िल करेगा। ये मेरी दुआओं में तासीर नहीं है, जो पीछे जो मुसल्ली होते हैं उनके आमीन में अल्लाह ने तासीर, और इस पर मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। हम तो गुनाहगार हैं, मगर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं। देखने में वो आलिम नहीं रहते, देखने में वो सूफी नहीं, देखने में वो दुनियादार रहते हैं, मगर उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रहता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे यहाँ बिठाया गया है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहरहाल हमारा पेशा है इमामत करना, दीनी तालीम देना, एक हमारा पेशा है। हर एक का एक पेशा होता है। आप कैंस बेचते हैं, आप स्टेशनरी बेचते हैं, आप फूल बेचते हैं, और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वैसा हम ये करते हैं। और हकीकत में अल्लाह के नज़दीक कौन महबूब है वो आप बता सकते ना, मैं बता सकता। इसलिए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और इस काम को अंजाम तक पहुंचेगा। ये सिर्फ वाड़ी की बच्चियां नहीं, आस पास के गांव करियों की बच्चियां पढ़ेंगी तो उनकी दुआएं इतनी रहेंगी आपके साथ, उनके माँ बाप की दुआएं इतनी रहेंगी आपके साथ, आपकी नस्लें दर नस्लें इन दुआओं के हकदार बन जाएंगे। मामूली बात नहीं बोल रहा हूँ, आप याद रखिए। इसमें आप दुआ भी कीजिए, जरूरत पड़ने पर इनका ताउन कीजिए। मैं बात देके बोलता हूँ, भाई आप क्या कर सकते हैं, एक उस्ताद की तनख्वाह ले लो, महीने को नहीं दे सकता हूँ, 1 महीने की लो, 2 महीने की दे सकते तो 2 महीने की लो। इरादा करो अपने बाप के लिए क्या करे भाई, बाप पैदा किया, माँ पैदा किए, इतना हमको पाला पोसा जवान किया। अब्बा मर के कितने साल हुआ, कोसी बरसी है ये परसों 3 दिन 4 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले मेरे अब्बा की पहली बरसी है। क्या करे आप अब्बा के वास्ते, बढ़ गया बहुत बड़े कारोबार, बहुत पैसे वाले। मैं बोला अब्बा के लिए कुछ करो बाबा, माँ भी नहीं के वास्ते, अब्बा के वास्ते 2 हाफिज बच्चों को बनूंगा बोल के उसका खर्च उठावा। दोनों बोले मुसाफ डन, क्या बोले हम, ठीक है। मेरे अब्बा के लिए, मेरी अम्मी के लिए, मेरे 2 अम्मियाँ, 2 माँ हैं मेरे, इंतखाब करें उनके लिए, मेरे दादा के लिए, दादी के लिए, 5 बहनें हैं। तो 5 बच्चों को मैं हाफिज बनाने का इरादा कर लिया। अब उसके लिए माहाना कितने पैसे डालना आप बोल दीजिए, मैं आके महीने महीने को पैसे दूंगा। वो कौन बच्चे हैं तय कर लीजिए। हम ये मिजाज होना, हम क्या, हमारा काम खाली जुबान हिलाना है और तौफीक देना अल्लाह का काम। बैठे दीवानों के जैसा वो मस्जिद में बैठ के बात करें, मैं बोला ये काम करो जी, आप लोग कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, मजबूती से कर लो, अल्लाह तुम्हारे काम को लेके आगे बढ़ता। तो वैसे ही आपसे बोलो भाई के पैसे कहाँ देंगे होते भाई, जो हो सकता। मैं बोलते रहता हूँ लोगों को, ये मदरसे में कुरान ला के दे दो, सारे ला के दे दो, बच्चे पढ़ते, नूरानी फायदा ला के दो। नूरानी फायदा मामूली बात नहीं है, उससे तो कुरान पढ़ना सीखता बच्चा। नूरानी फायदा ला के कोई हमारे देखते हैं, हमारे आते हैं सदर साहब हमारी मस्जिद में अभी बोल रहे थे
بندہ نواز یسو دراز بلند پرواز محرم راز و نیاز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مولا اس کی نسبت بندہ نواز کی طرف کی جا کر اس کا نام رکھا گیا ہے مولا۔ بندہ نواز تیرے دین کی خدمت کرنے کے لیے دنیا میں آئے، تیرے دین کا ڈنکا بجاتے رہے، آج تک تیرے دین کا ڈنکا بندہ نواز کے ذریعے سے بج رہا ہے مولا، اور اس کا تھوڑا سا حصہ اس واڑی کی سرزمین پر بھی تو برسا دے میرے مولا۔ مولا اس میں کامیابیاں عطا فرما مولا، آنے والے مشکلات میں آسانیاں عطا فرما، اور یہاں آنے جانے والے پڑھانے والے پڑھنے والے مولا سب کو تو ذہنی سکون و راحت عطا فرما، سب کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما مولا، سب کو ایمان کی زندگی عطا فرما اے مولا۔ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الفاتحہ۔ میرے سیدھے جانے بیٹھنا یہ حضرات کی فکر اس طور پر ہے کہ ہمارے اس واڑی میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک باضابطہ ہمہ وقتی فل ٹائم ایک لڑکیوں کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا خیال پیدا کیا تو یہ فکر میں رہے، مجھ سے ملاقاتیں گلبرگہ شریف میں ہوتی رہی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ سے میری اور فرید الدین صاحب کی اور نشین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی۔